حافظ محمد اسد اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه السلام. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جب ٹپکے گا لہو میرا. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی قدر، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گا. حاضرین گرامی قدر، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، مہد خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کے اندلیبہ. وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہیں. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا، پورا مکہ میں لباس نظر آتے ہیں. حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائیں، جانیں قربان کر دی. حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا. اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کماری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی. بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذبا انا ابن عبد المطلب. نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے. بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں. میرا مدنی آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسین بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور وارث ہیں. سامعین مکرم، مجھے کہنے دیجئے میرا نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے. جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے. مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر قرار بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو ابو عبیدہ آئے تو امین الامہ بن جاتا ہے، ڈاکو لٹیرے آئے تو محافظ نگہبان بن جاتا ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ کیوں کر ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا. یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا. یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے پیدا ہوا تھا. گرامی قدر سامعین، آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے اور سیرت کے جلسے بہت آ رہے ہیں. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہا جو صحابہ کے دور میں تھا. چنانچہ اگر آپ وہ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے. اسی ہی میں ہمارا علاج ہے. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے. یہی ہے عرض و سیرت کے مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.